اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قواعد تجوید حصہ دوم درس ہفتم۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وزین الارض بطول بقائه وجعلنا من عوانہ وانصارہ وشیعتہ۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم وہ ایسی منزل ہے جس کی راہ میں کوئی راہ رو بھٹکتا نہیں ہے، ایسی منزل ہے کہ جس کی طرف جانے والا مسافر اپنے راستے سے نہیں بھٹکتا۔ یقیناً قرآن کریم نور ہے، کتاب ہدایت ہے۔ تو ہماری گفتگو تھی ادغام کے بارے میں، ادغام کی تعریف ہو چکی، ادغام کا فائدہ کیا ہے وہ بھی بیان ہو چکا۔ اب ادغام کی جو 3 قسمیں تھیں، پہلی قسم یہ بیان ہوئی تھی ادغام متماثلین۔ ادغام متماثلین یہ ایسے 2 حرفوں میں ادغام ہوتا ہے جو ایک جیسے ہم مثل ایک جیسے 2 حرف ایک کلمہ میں یا 2 کلمہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں ادغام ہوتا ہے۔ 2 کلموں میں 2 لفظوں میں، یعنی پہلے لفظ کے آخر میں، دوسرے لفظ اور دوسرے کلمہ کی ابتدا میں ایک جیسے 2 حرف آ جائیں تو اس کو ادغام، پہلے حرف کو دوسرے میں ادغام کریں گے، اس کو کہیں گے ادغام متماثلین۔ جیسے قل لہم، اب اس کو پڑھیں گے قل لہم، لام کلام میں ادغام ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم تھی ادغام متجانسین، ایسے 2 حرف جو ہم مخرج ہیں، جن کا مخرج ایک ہے، پہلے کو دوسرے میں ادغام کریں گے تاکہ، اور پہلے حرف کو دوسرے حرف کی جنس میں بدلیں گے، جنس میں بدل کر اس میں ادغام کر دیں گے۔ اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام متجانسین۔ جیسے عبدتم، عبدتم، عین با دال، تم تا میم۔ اب اس کو جب دال اور تا ہم مخرج ہیں، ان دونوں کا مخرج ایک ہے، دال کو تا میں جب ادغام کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے عبدتم۔ تیسری قسم ادغام کی ادغام متقاربین، ایسے 2 حروف کے درمیان ادغام ہوتا ہے جو یا تو اکثر صفات میں مشترک ہیں یا قریب المخرج ہیں، ان کا مخرج ایک دوسرے کے قریب ہے، قریب المخرج 2 حرف کا، یا اکثر صفات میں مشترک ہیں تو ان میں ادغام ہوتا ہے۔ جیسے لام ساکن را میں، لام ساکن کا ادغام را میں کریں گے، لام اور را قریب المخرج ہیں، متقاربین ہیں، اب لام کا ادغام را میں کریں گے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں قل ربی، اب قر ربی، قر ربی، اب قل ربی نہیں پڑھیں گے بلکہ قر ربی،
لام کا را میں ادغام ہو گیا ہے۔ بل ربکم، بر ربکم۔ دوسرا مقام قاف ساکن، قاف دو نقطے والا، کاف کشش والا جو ہے کتاب والا کاف، اس میں یہ قرآن کریم میں صرف ایک ہی مورد ہے، ایک ہی مورد ہے اور ایک ہی مثال پیش کی گئی ہے، صرف ایک ہی مثال آئی ہے۔ جیسے علم نخلقکم، اب یہاں پہ قاف ہے پہلے دو نقطے والا، اس کے بعد کاف ہے، یہ دونوں ہم مخرج ہیں، قریب المخرج ہیں، یعنی دونوں حروف لہویہ ہیں، قاف اور کاف، تو اس قاف دو نقطے والے کا ادغام کاف وہ جو کشش والا اس میں کر رہے ہیں۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ علم نخلقکم، نخلقکم، اب قاف جو ہے وہ قاف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ کاف پڑھا جائے گا، علم نخلقکم، یہ ایک ہی مورد ہے۔ آپ یہاں پہ اس کی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں ایک مطلب جو بہت اہم ہے کہ آیا ایک حرف کو کیسے پہچانیں گے کہ اس میں یہ اس کا ادغام ہوا ہے، اس کسی دوسرے حرف کا اس میں ادغام ہوا ہے، یعنی مدغم فی پر کوئی علامت لکھی جاتی ہے قرآن کریم کی خطابت، اس میں خطاطی میں، کتابت میں، کہ پڑھنے والے شخص کے لیے آسانی پیدا ہو جائے اور آسان ہو جائے اس کے لیے پڑھنا، کہ یہ اور معلوم ہو جائے اسے کہ یہ حرف کو میں نے مشدد پڑھنا ہے، اس کو حرف کو میں نے ادغام کر کے پڑھنا ہے۔ کوئی علامت ہوتی ہے تو ہاں کہتے ہیں کہ اس پر علامت ہوتی ہے، مدغم فی حرف پر علامت تشدید لکھی جاتی ہے، 3 شوشے والی ایک علامت لکھی جاتی ہے، وہ بتاتی ہے وہ علامت کہ یہ حرف مدغم فی ہے، اس میں کسی حرف کا ادغام کیا گیا ہے۔ اب ادغام یا تو متماثلین ہے یا متقاربین ہے یا متجانسین ہے، ان تینوں میں سے ایک ہے۔ اب اس کو وہ علامت تشدید کے ذریعے مختص مشخص کریں گے اور آسان ہو جائے گا اس کی تشخیص کرنا، اور پڑھنے والے شخص کے لیے بالکل آسانی پیدا ہو جاتی ہے اس کو۔ اس میں جیسے مثال دے رہے ہیں، قُل لَهُمْ، قُل لَهُمْ، قُل لَهُمْ، اب لام کے اوپر، قُل لَهُمْ لام کے اوپر 3 شوشے والی علامت تشدید ہے، اور علامت تشدید بتا رہی ہے کہ یہ حرف یہ مدغم فی ہے۔ قالت، قالت طائفتٌ، یہ اب طائفہ، قالت طائفہ، تا کے اوپر یہ علامت تشدید ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ حرف مدغم فی ہے، اس میں ایک حرف کا ادغام کیا گیا ہے۔ اذ ظلموا، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اذ ظلموا، اذ ظلموا، تو ذال پر کوئی علامت نہیں ہے بلکہ ظا پر وہ علامت تشدید ہے، اور یہ علامت بتا رہی ہے کہ اس کو ہم نے اس طرح پڑھنا ہے، یعنی یہ علامت تشدید یعنی یہ مدغم فی ہے۔ قل ربی، قر ربی، قر ربی، اس میں را کے اوپر علامت تشدید ہے۔ یہ وہ چند موارد ہیں کہ جہاں پر مدغم کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا اہم نقطہ ہے، وہ یہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں
ایک حرف جہاں پہ ادغام متقاربین ہے، ادغام متجانسین ہے، متماثلین میں تو مسئلہ نہیں ہے، ادغام متماثلین میں چونکہ ہم جنس ہیں، ایک ہی جنس کے دو حرف ہیں، ہم مثل ہیں، دو حرف ایک دوسرے کی مثل ہیں، تو وہاں تو کوئی صفت دونوں کی ایک ہے۔ ایک حرف دوسرے میں جب ادغام اس کا ہو جائے گا تو وہ صفت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مدغم کی صفت باقی نہیں رہی، بلکہ مدغم فی حرف اپنی صفت پر باقی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ چونکہ دونوں کی صفت ایک ہی ہے، دونوں کا مخرج ایک ہے، دونوں ہم جنس ہیں، ہم مثل ہیں دونوں۔ جب مثل ہیں تو وہاں ان کی صفت کسی کی بھی ضائع نہیں ہوئی، باقی سب اپنی صفت پر باقی۔ دو ادغام میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جہاں پہ ادغام متجانسین ہو رہا ہو یا ادغام متقاربین ہو دو حرفوں کے درمیان، وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا مدغم اور مدغم فی دو الگ الگ حرف ہیں، صفات کے اعتبار سے الگ ہیں، اور خصوصاً ادغام متقاربین میں دو حرف یا تو ایک دوسرے کے قریب المخرج ہیں یا اکثر صفات میں مشترک ہیں۔ تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ پہلا مدغم کی ایک صفت ہے، مدغم فی کی کوئی دوسری صفت ہے، تو جب ادغام کریں گے کون سی صفت باقی رہے گی اور کون سی ختم ہو جائے گی؟ تو کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ مدغم حرف مدغم کی وہ صفت وہ جہاں